27 آج پڑھیں گے۔ 27 نمبر رکوع ہے، آیت 217، 217 نمبر آیت انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے اس رکوع میں، رکوع نمبر 27 میں، ابتدا میں تو وہ حرمت والے مہینے پوچھا گیا ہے کہ اس میں قتال کیسا ہے، وہ جواب ہے، اور پھر وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، بس حبطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ جب اعمال ضائع ہو گئے تو انجام اصحاب النار۔ تو یہ جیسا کہ آپ کو علم ہے، جب یہ اصحاب النار تو پھر اصحاب الجنہ کی بھی بات ہوتی ہے، تو پھر آگے مومنوں کا ذکر ہے، اس میں دو ایمان اور اعمال صالح
تو اپنی جگہ ہیں ہجرت اور جہاد. کہا کہ ہاں یہ مومن اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر اس رکوع میں شراب اور جوئے کا ذکر ہے، اور آخر میں یتیموں کے بارے میں عن الیتامہ. یہ کچھ اہم موضوعات ہیں اس رکوع کے، لیکن چلے میں ہنٹس تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں. اس رکوع کے 217 سے شروع ہو رہا ہے. حرمت کے مہینے اس بارے میں. 18 میں ایمان کے ساتھ 2 چیزیں، ہجرت جہاد، یہ رحمت الہی کے امیدوار رہتے ہیں. 219 میں شراب اور جوا حرام. 220 میں کہا یتیم کے لیے بھلائی ہمیشہ سوچنی چاہیے، اس کا مال ہو، اس کی کفالت ہو. مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، یہ کہا گیا ہے. مشرک عورتوں سے، یہ مشرک ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے نکاح کا. مشرک عورتوں سے شادی یا نکاح نہ کرنا. بس یہی پورا رکوع ہے. پورا رکوع یہی ہے 5 آیات پر. اب اس کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. یہ مکمل رکوع ہے، بورڈ پر جو ہے نا ہنٹس اس کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یسألونک، اس لفظ پہ کل بھی بات ہوئی تھی. اس رکوع میں یہ لفظ 4 مرتبہ ہے ویسے، اسی ایک رکوع میں. یسألونک عن الشہر الحرام، اور اس کے بعد بھی آپ کو یعنی 4 دفعہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتامہ. یہ ہیں اللہ اکبر. یسألونک ماذا ینفقون 4 دفعہ ہے. اچھا، تو یسألونک اس کا بریک ڈاؤن کل آپ نے پڑھا تھا. وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بارے میں. ان کا مطلب بے کے بارے میں. قتالاً فیہ، کہ قتال ان میں کیسا ہے، کیا ہے، یہ سوال ہے حرمت والے مہینوں میں. قل، انہیں بتا دیجئے، قتال فیہ کبیر، قتال کرنا، جنگ کرنا ان میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن کہا وصد عن سبیل اللہ. صد یصد، روکنا اور رکنا، عربی میں دونوں معنی آتے ہیں. وصد، لیکن روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. وکفر، کفر کرنا، بہی، اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو نہ ماننا. والمسجد الحرامی، اور روکنا مسجد حرام سے.
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اخراج نکالنا، در بدر کرنا، جلا وطن کرنا، وَإِخْرَاجُ نکال دینا، أَهْلِهِ اہل حرم کو جو وہاں رہتے ہیں، مِنْهُ اس سے، اکبر عند اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وَالْفِتْنَةُ اکبر من القتل، وَالْفِتْنَةُ فتنہ انگیزی جو ہے، اکبر بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے بھی، وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ، يُقَاتِلُونَكُمْ قتال کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یردوکم رد ہے، رد پھیر دینا، لوٹا دینا، یردوکم پھیر دیں گے تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر استطاعت ہو، یعنی ان کا بس چلے، ان کی طاقت ہو، وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو شخص پھرے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت موت میت سے لفظ ہے یہ، فیمت پھر مر جائے، تو وہو کافرٌ کافر ہی، وہوا اور وہ کافر ہی ہو، یعنی حالت کفر میں مر جائے، تو فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، حبطت، حبطہ عربی میں کہتے ہیں ضائع ہو جانا، حبطت ضائع ہو جائیں گے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب اعمال ضائع ہو گئے تو پھر انجام کیا، وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ انجام ہے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، یعنی جہنمی، ہم فیہا خالدون ہم وہ، فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ جو آیت کا آغاز ہے نا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ یا جہاد کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے کہ یہ کس پس منظر میں یہ کہا گیا، مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً حالات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف دستے بھیجا کرتے تھے، ٹو کیپ دا واچ آن دا سراؤنڈنگس، کیونکہ دشمن تو پیچھے لگا ہوا تھا نا، ان کی کوشش تھی کہ یہ اسٹیبلش نہ ہونے پائیں، ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے، اگرچہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کا شہر چھوڑ کر دوسری جگہ آ گئے تھے، لیکن پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ کہیں مدینہ میں بن گئی سلطنت تو ہمارے لیے پھر مسائل ہوں گے، تو آپ بھیجتے تھے دستے باقاعدہ منظم کر کے، کمانڈر اس کا بنا کے، کہ گرد و نواح کا چکر لگا کے دیکھا جائے کہ دشمن کوئی تیاریاں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اچانک حملہ ہو جائے اور بالکل خبر بھی نہ ہو۔ تو اچھا، اسی طرح ایک دستہ آپ نے بھیجا، ان کے کمانڈر تھے حضرت عبداللہ بن حبش، کمانڈر ہیں عبداللہ بن حبش، حضرت عبداللہ بن حبش، ان کو کمانڈر بنا دیا، دستہ 8-10 لوگوں کا، 12 لوگوں کا، جیسے آپ مناسب سمجھتے تھے، لیکن اس کا مقصد کوئی لڑائی یا جنگ یا قتال نہیں ہوتا تھا، بس ان کی دشمن کی حرکات و سکنات کو ذرا دیکھا جائے۔ تو وہ بھیجا، تو اتفاق سے کوئی قریش کا تجارتی قافلہ اسی علاقے میں آ رہا تھا، مڈ بھیڑ ہو گئی، تھے تو دشمن ہی نا، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، بس وہ لڑائی ہو گئی،
ہے نا جی، کسی بات پر جو ہے نا یہ لڑائی ہو گئی۔ یہ واقعہ تھا جمادی الثانی کی 29 تاریخ، جمادی الثانی 29 جمادی الثانی۔ جب لڑائی ہو تو پھر تھوڑا سا بات بڑھ بھی جاتی ہے۔ تو ان کے قافلے کا جو ہے نا ایک بندہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، عمر بن عبداللہ الحضرمی۔ عبداللہ ہے عمر بن عبداللہ، عمر نام بہت ہوتے تھے، عمر بن عبداللہ الحضرمی، یہ قریش کے اس قافلے کا بندہ تھا، یہ مارا گیا ان کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ لیکن اتفاق سے چاند ہو گیا تھا رجب کا چاند ہو گیا تھا، 29 یا 30 کا ہوتا ہے نا، شام کے وقت کوئی ہوا ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ حرمت کے مہینوں میں شامل ہے، حرمت کے مہینے، حرمت کے مہینے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ایک رجب ہے اور دو آخری ذی القعدہ اور ذی الحج، آخری مہینے یہی ہیں، ذی الحج اور چوتھا محرم، جزاک اللہ، محرم یہ پہلا، دیکھو یاد کرنا آسان ہے، 2 آخری اور ایک پہلا اور ایک رجب۔ یہ بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام یہ ڈیسائیڈڈ تھا ان سب میں کہ ان 4 میں لڑائی وڑائی نہیں کرنی، کیونکہ حج عمرہ تو بہت پہلے سے ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہوسٹ ہوتے ہیں اور لڑائیاں بند کر نہیں سکتے، ہے نا جی، وہ قبائلی زندگی تھے نا، کسی نہ کسی بات پر لڑنا تو ہوتا ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مؤخر کر دیتے ہیں، ان 4 مہینے میں نہیں لڑیں گے، 8 مہینوں میں لڑ لیا کریں گے، 4 مہینے کی چھٹیاں، انہوں نے یہ طے کیا پہلے سے چلا۔ اچھا بہرحال یہ ہو گیا تھا رجب کا چاند، اب یہ اس میں تھا حرمت کے مہینوں میں، اب دشمن کو موقع مل گیا، انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا، اس بات کو بڑا اچھالا کہ یہ بڑے امن پسند بنتے ہیں، یہ بڑے جو ہے معاہدوں پر عمل کرنے والے بنتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عہد شکنی کبھی کرتے نہیں ہیں، انہوں نے تو جو مہینہ طے کیا ہوا تھا اس مہینے میں ہمارا بندہ مار دیا انہوں نے نا۔ اس کا انہوں نے خوب موقع سے فائدہ اٹھایا، قریش نے پروپیگنڈا کیا بہت زیادہ اور اس بات کو اچھالا کہ یہ دیکھو یہ حرمت کے مہینوں میں بھی باس نہیں آتے اور ہمارا ایک بندہ جو ہے نا وہ مار دیا۔ اچھا یہ تھا کچھ پس منظر، اور آپ یہ آیات پڑھیں گے تو اس میں یہی کہا کہ دیکھیں یہ ایک غلطی غفلت اور وہ ہو گیا، نو ڈاؤٹ کہ قتل ایک یعنی بڑی ہی غلط ناپسندیدہ اور وہ چیز ہے۔ آگے اللہ نے کہا 4 جرائم ان کے گنوا دیے اس میں کہ تم اس بات کو تو اچھال رہے ہو، تم اپنا حال بھی ذرا دیکھو کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پہلا کہا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یہ حرم میں نہیں جانے دیتے تھے نا مسلمانوں کو۔ اچھا وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کو تم مانتے نہیں ہو، مورتیوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، 2 ہو گئے۔ والمسجد الحرام، مسجد حرام میں بھی جانے نہیں دیتے، 3 ہو گئے۔ اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور جو حرم کے رہنے والے ہیں ان کو تم مجبور کر دیتے ہو جلا وطنی کے لیے، گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تو کہا یہ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، ذرا غور تو کرو تمہارے اپنے جو حرکتیں ہیں یہ تو اللہ کے یہاں اس سے بھی بڑھ کر ہے فتنہ بازی، یہ پس منظر ہے۔ اچھا تو کہا يَسْأَلُونَكَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے متعلق، ان کا مطلب کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے متعلق، قتالاً فیہ، کہ قتال یعنی جنگ جہاد
کیسا ہے فی ہی ان میں، یعنی ان میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیسا ہے. قل کہہ دیجئے، قتال فی ہی جنگ کرنا، لڑنا، فی ہی ان 4 مہینوں میں، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ جو 4 مہینوں کا ہے، اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھیں. 9 نمبر جو ہے نا یہ سورہ توبہ ہے، سورہ انفال کے بعد، سورہ انفال کے بعد 36. اس میں آیت میں کیا فرمایا؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو یہ کسی دنیا کے اسٹیٹسٹیشن نے نہیں مقرر کیا جی 12 مہینے رکھ لو. اللہ نے کہا یہ ہم نہیں مقرر کیے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. وہاں پر فرمایا، آیت ہے اِنَّا بے شک عدت الشہوری، شہور شہر کی جمع ہے، مہینوں کی گنتی جو ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، 12 اسنان 2 کو کہتے ہیں، 10 کو کہتے ہیں، 10 اور 2 12. شروع سے چلا رہا ہے یہ 12 مہینے کسی نے نہیں رکھے کہ جی یہ اس طرح حساب کتاب 10 شہرن. اچھا یہ طویل آیت ہے، اس کے آگے اور ہے، اور پھر اس میں کہا منہا، منہا اس 12 میں سے. آیت طویل ہے، میں صرف اس کا وہ تھوڑا سا حصہ بتا رہا ہوں. کہا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ وہی 4 ہیں، 1 2 3 4، یہ حرمت کے مہینے. تو یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت 36 میں آپ کو مل جائے گا پوری مکمل یہ آیت. اچھا تو یہ واقعہ ہو گیا تھا وہ حرمت کے مہینوں میں، جیسے میں نے عرض کیا. اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا، لڑائی میں ایک بندہ تمہارا مارا گیا، لیکن تم دیکھو وہ صد یصد ہوتا ہے روکنا، اور خود بھی رکنا، ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، یعنی اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا اس میں خود بھی نہیں تم کرتے اور ان کو بھی روکتے ہو. اور وہ کفر بہی، کفر کرنا، انکار بہی اللہ کا، اللہ کا انکار کرنا، یعنی اللہ کو بھی نہیں مانتے. 2 ہو گئے، یہ ان کے جرائم بتائے جا رہے ہیں. تیسرا والمسجد الحرام، یہ صد مسجد الحرام کے ساتھ بھی ہے، جو ہے نا شروع میں صد، یعنی روکنا مسجد حرام سے، یعنی بیت اللہ مسجد حرام، اس میں بھی جانے دیتے تھے. اس میں 360 بت رکھ دیے تھے نا، اپنا بت قدا بنا دیا، حالانکہ توحید کا مرکز تھا وہ، اللہ کا گھر. تو یہ ہے. اچھا وہ اخراج اہل ہی، اخراج نکالنا، اہل ہی یعنی اہل شہر، اہل حرم کے لوگوں کو، جو یعنی اس کے گرد و نواح میں رہتے تھے، منہ وہاں سے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکال دینا اہل حرم کو وہاں سے. اکبر عند اللہ، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اب یہ فتنہ ہے نا، فساد برپا کرنا اور یہ ایسے، تو اس کو فتنہ کہا ہے. فتنہ فساد کے معنی میں بھی آتا ہے. فتنہ انگیزی، یہ اکبرو، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے بھی جو ہے یہ بڑا گناہ ہے. ولا یزالون، اچھا آگے ان کی نیچر بتا دی. یہ تو اللہ نے کہا کہ چلو ایک واقعہ ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، غفلت سے، غلطی سے لڑائی ہوئی تو آپ کا بندہ مر گیا، لیکن کہا یہ ان کی خصلت یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ ہی یقاتلونکم، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ موقع کی تلاش میں رہیں گے. کیوں؟ بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کر لیا، اب تمہیں کسی طرح بددل کر کے یا کسی طرح تمہارے پاؤں کھاڑ کے دوبارہ یردوکم، واپس پھیر دیں تمہیں دین سے. لیکن وہ بس چلتا نہیں ان کا، ہے نا جی. اللہ اکبر. ولا یزالون، یہ کیا ہے جی ولا یزالون؟
ہاں ہمیشہ، لیکن یہ ہمیشہ کیسے بنا؟ آپ نے ترجمہ بہت صحیح بتایا ہے شاہ جی. اچھا بہت سادگی ہے سبحان اللہ، آپ نے وہ لکھا عربی ہے نا. دیکھیں ایک ہوتا ہے زوال، اس کا الٹ ہے عروج. زوال اور عروج لا زوال اردو میں بھی کہتے ہیں لا زوال، جس کو زوال نہیں، جس کو زوال نہیں، جس کو زوال ہی نہیں تو اس کو تو ہمیش کی مل گئی، وہ تو ایک ہی اسٹیٹس میں رہے گا ہمیشہ. اب یہ یہاں پہ دیکھیں ولا یزالون، یزالون یزال، یہ آ گیا یزالون. اب اس کو پڑھو یزا یزا لونا، یہ یزالون کا بریک ڈاؤن لکھا ہوا ہے. ہاں یا مضارع کی علامت ہے، واو نون جو ہے نا جمع کی علامت ہوتی ہے سب. اور یہ زال آ گیا یہ زوال سے. یعنی اور اس کے ساتھ لگ گیا لا نہیں. وہ سب کبھی بھی زوال نہیں آنے دیں گے. کس چیز میں زوال نہیں آنے دیں گے؟ اپنا یہ لڑائی اور قتال اور جنگ میں. کیا مطلب؟ پھر یہ ہمیشہ کے معنی میں ہو گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ لا یزالون اکٹھا اس کا مطلب ہمیشہ کریں گے. لا یزالون یعنی صرف یزالون کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے، یہ اکٹھا ہی پڑھیں گے. لا جس کو نہیں ہے زوال، یہ دیکھیں لا میں نے لکھا ہے اور یہ یزالون ہے، یہ جہاں تک یزالون ہے، اس کا اکٹھا مطلب کریں گے ہمیشہ. یہ اس طرح ہے نا جی، عربی زبان ہے نا، بڑی خوبصورتی ہے اس میں. تو یہ لا یزالون اس کا مطلب ہے ہمیشہ. تو ولا یزالون وہ ہمیشہ یقاتلونکم قتال کرتے ہی رہیں گے، تم سے لڑتے ہی رہیں گے، لڑتے ہی جائیں گے. کب تک؟ حتیٰ کہ جہاں تک کہ یردوکم، یردوکم رد سے ہے، رد اردو میں بھی کہتے ہیں پھیر دینا، لوٹا دینا. پھیر دیں تم کو ان دینکم تمہارے دین سے. یعنی تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب وہ انہیں ناگوار ہے، وہ کوشش کریں گے تمہیں پھر اپنی مذہب میں بلا لیں. ان استطاعوا، اردو کا لفظ ہے استطاعت. اگر اتنی استطاعت ہو ان میں، کیا مطلب؟ اگر ان کا بس چلے، کوشش کریں گے لیکن اگر بس چلے تو وہ ایسا کریں گے نا. اگر ان کا بس چلے، استطاعت ہو، طاقت ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کر دیا کہ دیکھو ان کی ان چالوں میں آ کر اگر کوئی واقعی دین سے پھر گیا تو اس وقت تک جتنے نیک عمل کیے حبطت اعمالہم، ضائع ہو جائیں گے. ساری عبادات اور محنتیں وہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گی. ہاں یہ بڑا وہ ہے. وَمَن یرتدد، اور جو شخص پھرے گا، منکم تم میں سے، من اور کم دو لفظ ملے ہوئے ہیں. کس چیز سے پھرے گا؟ ان دین ہی، اپنے دین سے. فیمت وہو کافر. اب دیکھیں دین سے پھر گیا تو کافر ہو گیا نا، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ کے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن توبہ کی نوبت ہی نہیں آئی اور موت آ گئی تو اس کا مطلب حالت کفر میں ہی موت آئی نا، بس پھر ضائع سب کچھ. تو کہا فیمت، پھر مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا. یعنی توبہ کی توفیق اور نوبت ہی نہیں آئی. وہو کافر، کافر ہی مر گیا. تو کہا فاولئک، تو بس یہی لوگ ہیں. حبطت، حبیطہ ہوتا ہے ضائع ہو جانا، یہ تا مؤنث کا ہے. حبطت، فیمت میں بھی تا مؤنث کا ہے. تو حبطت ضائع ہو جائیں گے، اعمالہم ان کے اعمال، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار یعنی جہنمی. ہم فیہا خالدون،
اور خالدون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں یعنی نار میں، جہنم میں وہ جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، ہے نا جی، وہ ہمیشہ رہیں گے فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ 218، یہ دیکھیں حرمت کے مہینے، اس میں جو واقعہ ہوا وہ ہو گیا، 218 میں لکھا ہے ایمان، ہجرت، جہاد ہیں، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے یہ پیچھے جو ہے نا اصحاب النار کی بات تھی، اولئک اصحاب النار، تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، اصحاب النار کی بات ہو تو اصحاب الجنہ کی بھی ہوتی ہے، بدکار کی بات ہو تو نیکوکار کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو نکالے گئے ان کا ذکر ہے، ہاں پھر آگے جن کا بھی ذکر ہے۔ ہاں بالکل بالکل صحیح۔ تو یہ خوبصورتی ہے، بالکل سمیٹری ایک نا قرآن میں۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، انا بے شک، الذین، الذی کی جمع ہے جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین اور جنہوں نے، ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، یہ بڑا اہم ہے نا جی، ہاں، لیکن خالصتاً اللہ کی رضا اور دین اسلام کی خاطر یہ عمل ہوں، ہے نا جی، تب وہ کہلائیں گے ہاجروا۔ ہاجروا ہجرت ہوتا ہے نا، جگہ چھوڑنے کا۔ اب کسی اور شہر میں وہ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ جی اگر میرے نال ویاہ کرنا ہے تو اپنا گھر بار چھڈ کے ادھر آنا پڑے گا، وہ چلا جائے ادھر، وہ کہے میں نے ہجرت کر لی، اللہ نے تو ہجرت کا بڑا ثواب رکھا ہے۔ شادی کے بعد کہتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہجرت اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہجرت کا بڑا ثواب ہے، تو دس از ناٹ ہجرت، یہ اللہ کے لیے تو نہیں، یہ تو اس کا اپنا ایک ذاتی تھا، کنڈیشن لگا دی تو چھوڑ چھاڑ کے اس نے قربانی دی اور چلا گیا۔ ویسے یہ جو میں نے بات کی ہے یہ جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، اس کا حصہ ہے یہ میں نے آپ کو شاید سمجھ رہے ہو، یہ مذاقی ہے، وہ پوری حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو وہ نیت دیکھی جائے گی، تو وہ اس میں یہ حصہ ہے۔ ہاں ہاں بالکل، یس۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہیں نا، جہاد بھی یعنی صرف اللہ کے لیے، یہ نہیں کوئی مار دھاڑ اور قتال اور یہ لڑائیاں، فی سبیل اللہ۔ اچھا، تو فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر یہ لوگ ہیں جو یرجون، یہ وہ رجو سے لفظ نہیں ہے، رجو میں تو عین آتا ہے، یہ وہ ہے